السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، تختی نمبر 3 پارٹ 1۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے تو پہلے جا کے ان کو دیکھ لیں تاکہ آگے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ خاص طور پہ پہلی تختی کا لیکچر لازمی سنیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو ہر حرف کے پڑھنے کا اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اچھا، اس تختی کو حروف مقطعات کی تختی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں اس تختی میں ان سب کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، تو اس لیے اس تختی کا نام حروف مقطعات رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے آپ میری 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں 2 طرح سے مد استعمال ہوتی ہیں، ایک کو ہم ان شارٹ کہہ دیتے ہیں بڑی مد، اور ایک کو چھوٹی مد کہہ دیتے ہیں۔ بڑی مد اس تختی کے اندر ہمیں نظر آ جائے گی، اس کو ہم پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور چھوٹی مد آگے چل کے ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ بڑی مد کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ 5 الف لمبا ہو گیا ہمارا، وہ بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ اور اس تختی میں ایک کھڑی زبر استعمال ہوئی ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اچھا، 1 الف کا مطلب کیا ہے اور 5 الف کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ آپ مٹھی بند کریں، ایک انگلی کھولیں گے، اس کا مطلب ہے 1 الف۔ اگر آپ اپنی 5 انگلیاں کھول دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے حرف کو کتنا لمبا کر دیا ہے؟ 5 الف کے برابر لمبا کر دیا ہے۔ اچھا، اس مٹھی کو کچھ لوگ کھول دیتے ہیں بہت تیزی سے، آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ پہلے ایک انگلی کھلی، اس کے پیچھے پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، اس طریقے سے کھول لی انگلیاں۔ یہ نہیں کرنا ایک دم سے مٹھی کھول دی، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، میم اور نون کے اوپر قرآن مجید میں جب بھی شد آئے گی، یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، جب بھی شد آئے گی تو گنہ ہوگا۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میم پر یا نون پر قرآن مجید میں جب بھی شد آئے گی تو کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا۔ آگے چڑھ کے ہم تختی ایک آئے گی شد والی، اس کے اندر ہم شد کو پڑھنے کا اچھے سے سیکھیں گے طریقہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ بس سرسری سا سیکھ لیں کہ کس طریقے سے شد کو پڑھا جاتا ہے، آگے چل کے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دوں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میم پر اور نون پر، میم آ جائے یا نون آ جائے اس کے اوپر شد ہو تو آپ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ گنہ کرتے ہیں۔ اچھا، گنہ کسے کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز جانے کو، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی ناک سے آواز نکلی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ حرف پر گنہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ آگے گنے کی تختی بھی آئے گی، اس میں آپ کو اور زیادہ ایکسپلین ہو جائے گا گنہ، ٹھیک ہے؟ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلی تختی میں پڑھایا وہی رول سے پڑھنا ہے، بس اس میں یہ ہے کہ ایک حرف کے اوپر اگر مد لگی ہوئی ہے، بڑی مد ہے، تو اس کو کتنے الف کے برابر لمبا کرنا ہے؟ 5 الف کے برابر۔ اور میں بتا چکا ہوں 5 الف کے برابر لمبا کرنا کس کو کہتے ہیں۔ کرتے ہیں اس کو، الف لام میم، بالکل اسی طریقے سے پڑھا ہے جس طریقے سے میں آپ کو شروع کے اندر بتا چکا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے گنہ کیا، کر کے کیا کیا؟ گنہ کیا میم کے اوپر۔ میم پڑھنے سے پہلے لام پڑھنے کے فوری بعد میں نے اس کے اوپر کیا کیا؟ گنہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور گنہ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 1 الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، اس سے زیادہ لمبا گنہ نہیں ہوتا۔ آج یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ کسی کا اس تختی کے متعلق چھوٹے سے چھوٹا کوئی سوال ہے وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔